کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آئے نبی مصطفیٰ سب کو صلی علی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ۔ خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، آ گئے۔ جھوم محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، سرکار نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ اے عاشقان آخری نبی، آپ سب کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آخری نبی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار نہیں کر سکیں گے مسجد میں، تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اب افطار کر سکیں گے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ذکر و درود پڑھ لیں، چاہے تو 2 نفل پڑھ لیں، چاہے کچھ تلاوت کر لیں، اور نفل اسی صورت میں پڑھیں جب وہ وقت نفل کے لیے منع نہ ہو، کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں، منع ہوتے ہیں نفل کے لیے۔ اب چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں، کھائیں سوئیں جو بھی ہے۔ الحمدللہ 1445 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج پہلی رات آ گئی۔ تمام عاشقان آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول شریف کا آنا مبارک ہو۔ تمام عاشقان آخری نبی کو ماہ ربیع الاول شریف کا آنا مبارک ہو۔ تمام عاشقان آخری نبی کو ماہ ربیع الاول شریف کا آنا مبارک ہو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، خمخار کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ مرحبا۔ آج کچھ بیان کی سعادت حاصل کروں گا مختصر سا۔ بیان کا عنوان ہے اللہ پاک کے دن، ایام اللہ پاک کے دن۔ بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ درود پاک کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درود پاک پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہو درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان میلاد آخری نبی، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ صحابی رسول بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے ایام اللہ یعنی اللہ پاک کے دن کی جو یہ آیت مبارک ہے، اس میں اللہ پاک کے دن سے مراد یہ تفسیر یہ انہوں نے کی ہے یعنی اللہ کی نعمتیں۔ حوالہ تفسیر خازن ابراہیم سورہ ابراہیم جو آیت پڑھی گئی اس کے ماتحت انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتیں تو یقیناً بے شمار ہیں، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، اور ایک سے ایک نعمت ہے، کوئی نعمت ہے تو کوئی اس سے بڑی نعمت ہے تو اس سے بڑی نعمت ہے، اور عاشق رسول کا دل کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی ذات ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اس نعمت کا دامن ہمیں عطا فرمایا، اس عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کیا اور ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو خدا کی قسم یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ شریف جلد 29 پیج نمبر 250 پر یہ آیت مبارکہ اور دیگر میلاد شریف کے ثبوت پر جو آیتیں ہیں انہیں لکھ کر پھر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پرنور نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کے پیدا ہونے، آپ کی برتھ کے دن سے بڑا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بلا شبہ یعنی بے شک قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی پاک کی ولادت پر خوشی کرو۔ نہیں، اس آیت کا انہوں نے یعنی یہ خلاصہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایام اللہ
تو جب ایام اللہ اللہ کے دن کی کہ یہ نعمت ہے، تو نعمت پر تو خوشی ہوتی ہے.